نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا. محترم دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ختم الرسول کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کروں گا. میرے بھائیو، دنیا میں کوئی شخص ختم الرسول کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں حضور کی سیرت بیان کروں گا، میں حضور کے معجزات ذکر کروں گا، میں حضور کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں حضور کے اخلاق و اطوات ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی دعوے کروں. حقیقت یہ ہے کہ حضور کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، حضور کی جتنی عظمت، رفعت اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. محترم دوستو، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے. 1400 سال گزر گئے، ابھی تک میرے نبی کی سیرت کے سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا. تو دیکھیے کہ ابو بکر نے میرے پیغمبر کی سیرت میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذو النورین بن گیا، علی نے غوطہ لگایا تو حیدر قرار بن گیا، عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا تو عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا، ابن عباس نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گیا، ابو ہریرہ نے غوطہ لگایا تو حافظ الحدیث بن گیا، حنظلہ نے غوطہ لگایا تو غسیل الملائکہ بن گیا، حبشہ کے بلال نے غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا. میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے میرے پیغمبر کی سیرت میں غوطہ لگایا تو فقہ کا امام بن گیا، امام مالک نے غوطہ لگایا تو حق اور صادق بن گیا، امام احمد بن حنبل نے غوطہ لگایا تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا، امام شافعی نے غوطہ لگایا تو صاحب تقوی بن گیا. ملت اسلامیہ کے جیالو، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج میں اسی کے ضمن میں گفتگو کروں. ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، ایک یہ کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مفسر میرے نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ کہ خدا خود عرش پر نبی کی شان بیان کرے. اور خدا سے بہتر تو کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. تو آئیے اب ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو میرے محبوب کا تعارف بیان کر. تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی. قرآن پیغمبر کا تعارف لفظ یتیمن سے شروع کرتا ہے. میرے بھائیو، قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے آقا کی چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کی اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کی غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جب میرے نبی کے اخلاق و ازواج کی باری آئی تو قرآن نے یا ایہا، جب میرے نبی کے
جب میرے نبی کے ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا. جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا. جب میرے نبی کے عاشقوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا. لیکن جب میرے نبی کی خود کی باری آئی تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا. کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے محترم و معزز سامعین، یہ میرے نبی کی شان ہے. ایسی شان کہ اگر میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے. میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہے. میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جاتی ہے. میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جاتی ہے. میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے. میرا نبی سر آسمان کی طرف اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے. میرا نبی غصے میں آئے تو جہنم کو ہلا کر رکھ دے. میرا نبی مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل جائے. میرا نبی کو پسینہ آئے تو گلشن مہکے. میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے تو اس راستے سے خوشبو مہکتی ہے. میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے تو اس راستے سے چاند ستارے سب بھیک مانگتے ہیں. میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی چمک پر ناز تھا, سورج کو اپنی روشنی پر ناز تھا, ستارے کو اپنی دمک پر ناز تھا. لیکن جب میرے نبی آئے تو سب کے ناز ٹوٹ پھوٹ گئے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کے کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. ایسا ذکر اونچا کیا, ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو 1,24,000 انبیاء کرام نہ آتے. اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ علماء نہ ہوتے. اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ مساجد نہ ہوتے. اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ مدارس نہ ہوتے. میرے بھائیوں, حضور کی جتنی عظمتیں اور رفعتیں ہیں ساری کائنات میں مانی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے جس میں اتنی گہرائی ہے کہ کوئی آدمی اس میں شناوری نہیں کر سکتا. عربی کے ایک شاعر نے 40,000 اشعار حضور کے شان میں لکھے. 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جو آخری شعر لکھا اس کا ایک اردو شاعر نے ترجمہ کیا ہے. تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے, تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا مدح باقی ہے, اور عمر تمام ہوا مدح باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.